بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام کہتے کسے ہیں؟ کسے کہتے ہیں امام؟ امام کسے کہتے ہیں؟ اچھا دھیرے دھیرے آگے بڑھیں۔ نماز جماعت پڑھتے ہیں آپ حضرات؟ نماز جماعت کے لیے ایک کو امام بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ اس امام کا اور آپ کا کیا رشتہ ہے؟ جب آپ نے اسے امام تسلیم کر لیا اور نیت کی کہ پروردگار یہ 3 رکعت نماز مغرب کی میں پڑھ رہا ہوں باجماعت اس امام کے پیچھے، اس امام کی اقتداء میں، پھر کیا کرتے ہیں؟ جب وہ تکبیر کہے گا تبھی کہیں گے، اس سے پہلے نہیں کہہ سکتے۔ جب وہ رکوع کے لیے جھکے گا تبھی جھکیں گے، اس سے پہلے نہیں جھک سکتے۔ رکوع سے سر جب وہ اٹھائے گا تب اٹھائیں گے، اس سے پہلے سر نہیں اٹھا سکتے۔ اگر اس سے پہلے آپ نے تکبیر کہی، جھک گئے، سر اٹھایا تو پھر جماعت نہیں ہوئی، اقتداء نہیں ہوئی، سرکشی ہوئی۔ اس کے معنی ہے کہ امام جسے بنایا اس کی پیروی لازم ہے۔ جس کو امام بنایا ہے صرف 3 رکعت نماز کے لیے یا 2 رکعت نماز کے لیے، اس کی پیروی، مکمل پیروی، اس کی اقتداء 2 رکعت نماز یا 3 رکعت نماز میں ضروری ہے، جسے ہم نے زندگی کا امام بنایا ہے۔ پوری زندگی میں اس کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر اطاعت نہیں کی تو اس کا مطلب ایمان میں نقص ہے، ایمان کامل نہیں ہے۔ صلوات پڑھنے محمد و آل محمد۔ اور یہیں سے ایک بات دہرا دوں، بات میں کہہ چکا ہوں، دیکھیے اپنی ہی باتوں کو دہرانا میری عادت ہے نہیں، مجھے اس بات سے بہت کوفت ہوتی ہے کہ ایک بات کہیں کہہ دی بار بار اسے دہرایا جائے، لیکن بعض چیزیں مجبوراً دہرانی پڑتی ہیں۔ وہی جو ہمارے معاشرے میں ایک کلمہ عام ہوتا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو مقصر کہنے کا عادی ہو گیا ہے۔ دوسرے کو مقصر کہنے والا گویا خود اپنے تئیں اس غرور میں ہے کہ وہ کامل ہے۔ بھئی میں آپ کو مقصر تب کہوں گا نا جب میں اپنے کو سمجھ رہا ہوں کہ میں مقصر نہیں ہوں، میں کامل تر ہوں، آپ سے زیادہ افضل ہوں۔ کہتے کسے ہیں مقصر؟ ویسے تو میں کہہ چکا کہ ہم سب یا قاصر ہیں یا مقصر، لیکن یاد رکھیے گا 3 نکات یاد رکھیے، 3 نکتے، 3 پوائنٹس۔ اگر یہ 3 پوائنٹس کوئی بھی مانتا ہے تو انشاءاللہ وہ مقصر نہیں ہے۔ پہلی چیز وہ یہ کہ یہ 12 امام یہ اللہ کی طرف سے امام ہیں، ہم نے الیکشن یا سلیکشن سے امام نہیں بنایا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ پہلی بات، ہم نے میٹنگ کر کے یا سلیکشن کر کے یا الیکشن کر کے یا اپنی پسند سے امام نہیں بنایا۔ ان 12 اماموں کو کس نے امام بنایا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی نے امام بنایا ہے۔ یہ پہلی بات۔ دوسری بات کہ یہ 12 امام معصوم ہیں، جو انہیں معصوم نہ مانے مقصر ہے، جو انہیں خدا کی طرف سے نہ مانے مقصر ہے، جو انہیں معصوم نہ مانے مقصر ہے۔ اور بس 2 ہی پوائنٹ ہوئے، میں تیسرا پوائنٹ بھی ہے۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ یہ 12 امام صرف ان کا اسٹیٹس تسلیم تھوڑی کرنا ہے۔ پہلی چیز یہ امام خدا کی طرف سے ہیں، دوسری چیز یہ معصوم ہیں، غیر معصوم نہیں، تیسری چیز ان کی اطاعت ہم پر فرض ہے۔ جو ان کی اطاعت کو اپنے اوپر فرض نہ سمجھتا ہو وہ مقصر ہے۔ واضح ہے؟ اب دوسروں کا جائزہ لینے سے پہلے ہر شخص اپنا جائزہ لے، کہیں ہم مقصر تو نہیں ہیں۔
دنیا میں ہر شخص کہتا ہے جی ہم حق کے ساتھ ہیں، ہم حق کے ساتھ ہیں، یا دعویٰ کرتا ہے حق ہماری طرف ہے، ہم حق پر ہیں، ہر شخص کہتا ہے، لیکن بات تو تب ہے جب دوسرا گواہی دے۔ ہمارے آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا سب سے بڑا امتیاز کیا ہے؟ امتیاز یہ ہے کہ ان کے لیے سند دی کس نے؟ پیغمبر خاتم النبیین نے، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے، اور صرف اتنا کہہ کر خاموش نہیں رہ گئے۔ یہاں پہ ٹھہر کے یہ بات کیوں میں دہرا رہا ہوں؟ بہت سے ہمارے مسلمان کلمہ گو حضرت علی کی فضیلتوں کے قائل ہیں دل و جان سے، اور یہاں بھی ایک اصول سمجھ لیجئے، جو شخص بھی خود سے کہے کہ میں علی سے محبت کرتا ہوں اور ان کو اللہ کا ولی سمجھتا ہوں، پھر آپ اس کو طنز کا نشانہ نہ بنائیں۔ اتحاد کا راستہ یہی ہے، یہی سکھایا ہے اہل بیت نے، جو ہم دوسروں کے لیے کہتے ہیں۔ اسلام کا دائرہ بڑھانے کے لیے ہم آئے ہیں، گھٹانے کے لیے تو نہیں۔ ان مفتیوں کو کیا کہتے ہیں آپ، جو ہر دوسرے مسلمان کو کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، یہ کافر ہے، دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہیں یا نہیں مفتی؟ آپ نے ماتم کر لیا، وہ کہتے ہیں یہ کافر ہیں۔ آپ نے تعزیہ بنا لیا، آپ کافر ہو گئے۔ آپ نے جا کے در مبارک مصطفیٰ کو بوسہ دے لیا، بدعتی ہو گئے، کافر ہو گئے۔ تو آپ کو اچھا لگتا ہے یہ فتویٰ؟ نہیں اچھا لگتا۔ تو دائرہ ایمان اور اسلام کو بڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، گھٹانا نہیں۔ یہی صورتحال ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے تعلق سے ہے۔ جو جہاں تک جس سطح تک بھی علی کو ولی مانتا ہے، تم اس کو اپنے قریب لاتے چلے جاؤ۔ اگر معرفت میں آج کچھ کمی ہے تو تمہارے صحبت میں رہ کر وہ معرفت بلند ہو جائے۔ اگر کچھ کمی ہے تو شروعات کہیں سے تو ہوگی یا نہیں؟ یہ جو لوگ مکے میں مدینے میں آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے تھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ توحید کے تمام دقیق مسائل سے فوراً آشنا ہو جاتے تھے کیا؟ فلسفہ توحید، حقیقت توحید، توحید کی بلندیاں، توحید کی گہرائیاں، صفات حق سبحانہ و تعالی، اس کے دقیق لطیف مسائل سب سے فوراً ایک سیکنڈ بھر میں واقف ہو جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام فضائل کمالات سب سے واقف ہو جاتے تھے، سب پہ دل و جان سے ایمان لے آتے تھے؟ بالکل بھی نہیں۔ لیکن کلمہ پڑھ کے جب داخل ہو جاتے تھے تو پھر انہیں دور نہیں بھگایا جاتا تھا۔ کلمہ پڑھ کے داخل ہو گئے، اب روز بروز اس کے علم میں، اس کی معرفت میں، اس کے تجربے میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ کسی دن ایک سبق پڑھے گا، دو سبق پڑھے گا، ایک وصف سامنے آئے گا، دو وصف سامنے آئے گا، ایک نعت سامنے آئے گی، دوسری نعت سامنے آئے گی، رسول کی ایک صفت سامنے آئے گی، دوسری صفت سامنے آئے گی۔ دھیرے دھیرے اللہ کی بھی معرفت بڑھے گی، رسول کی بھی معرفت بڑھے گی۔ یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی طرح ولایت کا کلمہ ہے، جو بھی جس جگہ بھی اشہد ان علی ولی اللہ کہہ رہا ہے، ان سب کو پرچم عباس کے نیچے متحد ہونا چاہیے۔ جو بھی جس جگہ بھی کہہ رہا ہے، اور اس دائرے کو بڑھائیں۔ کیسے؟ واقعی میں قسم کھا کے ممبر پہ کہہ رہا ہوں، ایک تو ولایت کا وہ معیار ہے جو بلند ترین معیار ہے، جس کا ایک ہلکا سا تصور ہمیں اور آپ کو حاصل ہے بس۔ لیکن ایک عام مفہوم ہے ولایت کا۔ یہ جو عام مفہوم ہے ولایت کا، اس اعتبار سے بھی توجہ رکھیے گا ایک ایک لفظ پر۔ یہ عام مفہوم کیا ہے؟ یہ دنیا بھر میں کتنی خانقاہیں ہیں اہل تصوف و اہل عرفان کی؟ ہیں نہیں ہیں؟ ہر خانقاہ میں جو سجادہ نشین ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟
ولی اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ جتنے اولیاء اللہ ہیں یہ سب غیر معصوم ہیں، یہ سب کہتے ہیں ہم تک ولایت کا سلسلہ پہنچا ہے سید الاولیاء، امام الاولیاء، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ یعنی یہ سب پوری دنیا کے تمام ولیوں سے حضرت علی کو افضل ولی مانتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے سارے کے سارے مسلمان امیر المومنین کو ولی اللہ مانتے ہیں، ولی اللہ ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اور اپنے سے افضل مانتے ہیں، تمام ولیوں سے افضل مانتے ہیں، تمام ولیوں کا سرچشمہ ولایت انہی کو جانتے ہیں۔ تو بھائی جب یہ جانتے ہیں تو ہمارا اسلوب کار کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا اسلوب یہ ہونا چاہیے کہ بس تم علی کو ولی سمجھتے ہو نا، اور تمام انسانوں سے افضل سمجھتے ہو، بس اسی بات پر ہم تم سے دوستی کر لیتے ہیں۔ دشمنی کاہے کی ہے؟ کس بات کی دشمنی ہے؟ دشمنی بھی مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں۔ جہالت بھی مٹانے سے مٹ جاتی ہے، چھپانے سے چھپتی نہیں ہے۔ دشمنیاں مٹاؤ، انسانیت کو علم اور محبت کی سوغات عطا کرو۔ جینے کا طریقہ یہی ہے، زندگی بسر کرنے کا اصول یہی ہے۔ کچھ باتیں عرض کرتا چلا جا رہا ہوں اور وقت بھی گزرتا چلا جا رہا ہے۔ اب پھر آیت کی طرف واپس آتے ہیں۔ عرض تو ہم یہ کر رہے تھے کہ یہ آیت جوامع کلم میں سے ہے، یعنی اس میں چھوٹی سی آیت میں بہت بڑا مضمون سمو کے رکھ دیا گیا ہے، اور وہ ہے زندگی سے متعلق، اور اس میں یہ ہے کہ بے شک یہ قرآن وہ ہے جو ہدایت کرتا ہے سب سے بہترین امر کی طرف، اور بشارت دیتا ہے مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں، ان مومنوں کو جو عمل کرتے ہیں۔ اور کیا بشارت دیتا ہے؟ ان لہم اجرا کبیرا، کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے، بڑا اجر ہے۔ اب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ سب مجدے سننے کے بعد، یہ بشارتیں سننے کے بعد، یہ پورے قرآن میں جو ایک سے زائد جگہوں پر بار بار تکرار کے ساتھ یعنی مکرر بار بار بات کہی گئی ہے، اگر پھر بھی انسان عمل نہ کرے تو اس کے بس ایک ہی معنی ہے کہ خدا کے وعدے پہ کیا یقین نہیں ہے؟ اور ہمارے یہاں عمل نہ کرنے کا سبب کیا ہے؟ خدا کے وعدے پہ یقین نہیں ہے، رسول اللہ کی صداقت پہ یقین نہیں ہے، امام کی سچائی پہ یقین نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ اگر امام کی سچائی پر اور نبی کی صداقت پر اور اللہ کے وعدے پر یقین ہو تو انسان بے عمل نہیں رہ سکتا، ممکن نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ عمل کے میدان میں، اب یہ آپ کی مشکل کو آسان بھی کرتا چلوں، میں کہہ رہا ہوں بار بار کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ انسان حق اطاعت ادا کر سکے۔ بہرحال کتنا ہی کچھ کر لے وہ مقصر رہے گا، لیکن وہی بات کہ ہم اپنی طرف سے عمل کی کوشش کریں، اور جو کمی رہ جائے، کمی کرے نہیں، کمی رہ جائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ، جو کمی رہ جائے اسی کے لیے ان کا کرم ہے، ان کا لطف ہے، ان کی شفاعت ہے، ان کی سفارش ہے، وہ برحق۔ بغیر شفاعت اہل بیت مصطفیٰ اس کائنات میں کوئی ایک فرد نہیں ہے جو بہشت میں داخل ہو سکے۔ یہ بھی یاد رہے، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔
بغیر شفاعت محمد و آل محمد ایک فرد، کوئی ایک فرد ایسا نہیں ہے، کوئی ایک فرد نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ بھی شفاعت محمد مصطفیٰ کے بغیر۔ نعرہ حیدری محمد وآل محمد سلمان۔ داخل بہشت نہیں ہو سکتے، وقت ختم ہو رہا ہے، اور جملہ بہت بڑا کہہ دیا میں نے، بہت سے لوگوں کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا۔ یہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ نبیوں کو؟ جی ہاں، بغیر سرکار رسالت مآب ختمی مرتبت محمد عربی، محمد ابن عبداللہ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی نہیں ہے جو بہشت میں داخل ہو جائے اور اللہ کہے بسم اللہ، بہشت کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس وقت قرآن سے بھی دلائل ہیں، روایتیں بھی ہیں، اور بحث اگر اسی پر ہوگی تو پھر اس پہ 10 20 25 30 جتنے گھنٹے آپ چاہیے گفتگو ہو سکتی ہے۔ شفاعت اپنی جگہ، لیکن مطالبہ عمل اپنی جگہ۔ ایمان کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ اسی سے یہ جو عمل اور علم کا تعلق ہے، اسی سے ان کے فضائل ہم پڑھتے ہیں، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، لیکن ہمارے دامن زندگی میں جو فضیلتوں کے گل کھلیں گے، ہماری زندگی میں جو خوبیوں کے گلاب کھلیں گے، وہ تبھی کھلیں گے جب ہم اطاعت کی کچھ بھی کوشش کریں۔